اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 میں. آج جو چلنی ہے وہ منصوبات کی چل رہی تھی، تو آج چلنی ہے فعل کا ایک مفعول سے زیادہ کی طرف متعدی ہونا. پیچھے کیا پڑھا ہم نے؟ مفعول مطلق اور مفعول یہی پڑھا. آج پڑھیں گے تعدی الفعل وہی جو پیچھے بتایا تھا نا کہ اس کو کیا دیں گے الی اکثر من مفعول. ایک مفعول الی اکثر من ایک مفعول اور مفعول. فعل ہو تو کیا اس کا اعراب دیں گے؟ وہ باب تنازع کی بات تھی، اس کے یہ تھوڑا ہی تھا کہ کیا اعراب دیں گے. ہاں بات یہ تھی تم جھگڑا کر رہے تھے. نہیں، بات وہ نہیں تھی، باب تنازع میں نہیں تھا کب مفعول بہی کا حذف کرنا واجب ہے. وہ تو جب تھا کہ باب تنازع میں جب آپ دوسرے والے مفعول کو فاعل کو عامل کو عمل دے دیں گے تو پہلے والے کا حذف کرنا مفعول کو واجب ہے. یہ تھا. آج بات چل رہی ہے فعل کا ایک سے زیادہ مفعول کی طرف متعدی ہونا. آپ جانتے ہیں فعل یا لازم ہوتا ہے، یعنی فاعل پر تمام ہوتا ہے، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. متعدی وہ ہے جو فاعل کے سے تجاوز کر کے مفعول تک پہنچتا ہے، یعنی اسے مفعول کی بھی احتیاج ہوتی ہے. آج یہ بتا رہے ہیں کہ متعدی ایک مفعولی بھی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی. 2 مفعولی بھی ہوتا ہے اور 3 مفعولی بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں؟ آئیے وہی بتا رہے ہیں الافعال التی، وہ افعال کے جو تتعدی الی اکثر من مفعول جو ایک مفعول سے زیادہ کی طرف متعدی ہوتے ہیں. ثلاثۃ اقسام. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں ہیں ان کی. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. قسم پہلی قسم قسم ایک قسم ان افعال کی کیا ہے؟ ینصب مفعولین، 2 مفعولوں کو نصب دیتی ہے، جبکہ وہ 2 مفعول کیا ہوتے ہیں؟ اصلھا مبتدا و خبر. ان کی اصل دونوں مفعول کی کیا ہوتی ہے؟ مبتدا خبر. آپ جہاں ہیں ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں جو وہ افعال جو 2 مفعول کو نصب دیتے ہیں، 2 مفعول چاہتے ہیں اور وہ اصل مبتدا خبر ہوتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ افعال قلوب ہوتے ہیں. زید قائم تھا، ظننت زیدن قائما، میں نے زید کو کھڑا ہوا گمان کیا نہیں. تو زیدن قائما 2 مفعول ہیں ظننت کے، دونوں کی اصل کیا ہے؟ مبتدا خبر تھی نا زید قائما. ایک تو یہ ہو گئی. وقسم ایک قسم کون سی ہوتی ہے افعال کی جو ایک مفعول سے زیادہ کی طرف متعدی ہوتے ہیں؟ 2 مفعول ٹھیک ہے، 2 مفعول کو نصب دیتے ہیں. ینصب مفعول لیس اصلھا مبتدا و خبر، جن کی اصل مبتدا خبر مبتدا و خبر لیس اصلھا مبتدا و خبر. کیوں خبر اور مبتدا پڑھا ہم نے؟ لیسا کی خبر اصل اس کا اسم، جو جن کی اصل مبتدا خبر نہیں ہے. مثال کے طور پر جی آتائی تو زیدن درہمن، آتائی تو زیدن، زیدن مفعول اول، درہمن مفعول دوم ہے. آتائی تو فعل و فاعل ہے، تو یہ 2 مفعولوں کو نصب دیا اس نے آتائی تو نے زیدن درہمن. تو یہ زید اور درہم کی اصل مبتدا خبر ہے. زیدن درہم تھا نہیں. ٹھیک ہے. آئیے میں دیکھیے ادھر دیکھیے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا وہ مفعول متعدی الی ثلاثۃ مفاعیل، 3 مفعول کی طرف جو متعدی ہوتے ہیں، کچھ 3 مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں. کتاب رکھو یار کے نیچے. انہوں نے کہا کہ جو وہ افعال جو ایک مفعول سے زیادہ کی طرف، ایک مفعول سے زیادہ یعنی 2 مفعول یا 3 مفعول ہوتے ہیں. کتنے طرح کے ہیں؟ 3 طرح کے ہیں. پہلا متعدی 2 مفعول، متعدی 2 مفعول، متعدی 2 مفعول. دوسرا متعدی
दो मफूल कहा तो सेम हो गई बात, क्या फर्क है फिर बोलिए, क्या फर्क है? एक में अमल को एक मुब्तदा खबर मानेंगे, एक में मुब्तदा खबर नहीं मानेंगे। मानेंगे या है? है। मुतादिब दो मफूल, दोनों मफूल असल में मुब्तदा खबर, दोनों मफूल असलन मफूल असल में मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर खबर, ये दोनों मफूल मुब्तदा खबर नहीं है। दोनों मफूल असल में मुब्तदा खबर नहीं है, मुब्तदा व खबर नहीं है, ठीक है भाई। एक फेल है जो दो मफूल चाहता है, दो मफूल है मंसूब है, दो मफूलों को नस्ब देता है, लेकिन उन दोनों मफूल की असल क्या है, वो मुब्तदा खबर थे असल में। या एक फेल है जो दो मफूल को नस्ब देता है, दो इस्म को नस्ब देता है, दो मफूल को नस्ब देता है, लेकिन उन दोनों की असल मुब्तदा खबर नहीं है। और एक बोर्ड पे चमक ही ना रहा, कहाँ पे लाइट पड़ रही है, खिड़की बंद करना है। मुतादिब से मफूल जिनमें जिनमें से दो असल में तदाव खबर होंगे हों। मफूल फेल ऐसे हैं जिनमें बोलिए जी तीन मफूल को नस्ब देता है, लेकिन उन तीन में से दो क्या है, मुब्तदा खबर। नहीं चमक रहा है, पीछे से खिड़की बंद करनी बदल दीजिए, बॉडी बदल दीजिए आप। नहीं, ठीक है। मिसाल देखिए, मिसाल देखिए, मिसाल देखिए, हाँ तो अफाल जो एक मफूल से ज्यादा की तरफ मुतादी होते हैं, रजी अहमद इधर देखिए, वो अफाल, कुछ अफाल ऐसे होते हैं जो एक मफूल तो आप जानते हैं, कुछ अफाल ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा, जो एक से ज्यादा मफूल की तरफ मुतादी होते हैं। वो अफाल जो एक से ज्यादा, वो अफआल जो एक से ज्यादा मफूल की तरफ मंसूब होते हैं, मुताद्दी होते हैं, वो तीन तरह के हैं। पहला, कुछ अफआल वो हैं जो दो मफूल की तरफ मुताद्दी होते हैं, लेकिन वो दोनों की असल, दोनों मफूल की असल मुब्तदा खबर होती है। वो अफआल के जो दो मफूल को नस्ब देते हैं, लेकिन वो दोनों मफूल की जो असल है वो मुब्तदा खबर नहीं होती। कुछ अफआल है जो तीन मफूल को नस्ब देते हैं, और उनमें से तीन में से दो क्या है असल में, तो ये मुब्तदा खबर है, तीन में से दो मुब्तदा खबर है। मिसाल देखिए, दो मफूल जिनकी असल क्या है, खबर, जैसे अलिम तो मैंने जाना, अलिम तो ज़ैदन आलिमन। देखिए अलिम तो फेल फाइल है, ज़ैदन मफूल अव्वल, आलिमन मफूल दोम, दो मफूल को नस्ब दिया, लेकिन इन दो मफूल की असल क्या थी, असल में क्या थी, मुब्तदा खबर थे, नहीं थे ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन आलिमुन मुब्तदा खबर थे नहीं असल में, या नहीं मुब्तदा खबर थे। अफ़आल क़ुलूब ऐसे होते हैं, कौन से होते हैं, अफ़आल क़ुलूब है, वो अफ़आल क़ुलूब है ऐसे कि जो दो मफूल को नस्ब देते हैं, और वो दोनों मफूल असल में क्या होते हैं, मुब्तदा खबर, जैसे अलिम तो, ज़नन तो, ठीक है, वजन तो, ये सब क्या है अफ़आल क़ुलूब है, जो दो मफूल को नस्ब देते हैं, लेकिन उन मफूलों की असल क्या है, मुब्तदा खबर। वो अफ़आल जो दो मफूल को नस्ब देते हैं, लेकिन उनकी असल मुब्तदा खबर नहीं है, मिसाल के तौर पर जो अता करने के माना में होते हैं, वो अफ़आल अता के माना में होते हैं, अता और बख्शिश और हिबे के माना में होते हैं। जी आते तो ज़ैदन दिरहमन,
آتی زیدن درہمن. آپ ہی دیکھیے آتا ہے فعل ہے رضی احمد دو فاعل ہے مفعول اول درہمن مفعول دو مفعول کو طرف متعدی ہے یہ فعل لیکن یہ دونوں مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے. زید درہم تھوڑی ہے زید درہم تھوڑی ہے. ایک ہوتے ہیں افعال سے مفعولی جن میں تین مفعول میں دو مفعول مبتدا خبر ہوتے ہیں. دیکھیے ایک ہے علم تو ایک ہے اعلم. علم تو میں نے جانا زیدن عالم میں نے زید کو عالم جانا. ایک ہوتا ہے اعلم تو سمجھایا بتایا جانکاری دی. اعلم تو زیدن عمرن جاہلن. اعلم تو زیدن میں نے زید کو سمجھایا بتایا اس کے علم میں یہ بات دی کیا عمرن جاہلن کیا کہ عمر جاہل ہے. تو تین مفعولی ہے نہیں عالم کو مفعول اول مفعول دوم مفعول سیوم. تین مفعول میں دو مبتدا خبر ہے نہیں عمرو جاہل عمرو جاہل ہے. تو میں نے عمر کا جاہل ہونا بتایا تھا زید کو. میں نے زید کو عمر کا جاہل ہونا بتایا. میں نے زید کو عمر کا جاہل ہونا بتایا. تو افعال جو ایک مفعول سے زیادہ کی طرف متعدی ہوتے ہیں کتنے طرح کے ہوئے تین طرح کے. کچھ افعال وہ ہیں جو دو مفعولی ہوتے ہیں لیکن ان کی دونوں مفعول کی اصل مبتدا خبر ہوتی ہے. کچھ وہ ہیں جن دونوں مفعول کی اصل مبتدا خبر نہیں ہوتی. کچھ وہ ہیں جو تین مفعول ہیں جن میں دو مبتدا خبر ہوتے ہیں. ہم جاہل تھا اعلم تو زیدن عمرن جاہل. سمجھ میں آیا یہ تعدی الی الفعل لا اکثر. تو سمجھ میں آیا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں افعال التي تتعدی الی اکثر من مفعول مفعول به ثلاثه اقسام. تین قسمیں. قسم ينصب مفعولین ينصب نصب دیتے ہیں مفعولین دو مفعول کو اصلها مبتدا و خبر ان کی اصل مبتدا خبر ہوتی ہے ایک قسم. وقسم ينصب مفعولین ایک قسم جو دو مفعولوں کو نصب دیتی ہے ليس اصلها مبتدا و خبرا. تیسری وقسم ينصب ثلاثه مفاعیل تین مفعول کو نصب دیتا ہے اصل الاثنین منہا ان میں سے دو کی اصل مبتدا و خبر مبتدا خبر ہوتی ہے. اب آئیے فی الافعال التی وہ افعال کے جو تنصب مفعولین دو مفعول کو نصب دیتے ہیں اصلها مبتدا و خبر جن کی اصل مبتدا خبر ہوتی ہے. وہ کون سے ہیں وہ افعال جو دو مفعول کو نصب دیتے ہیں ان کی اصل مبتدا خبر ہے. وہ کون سے افعال ہیں اے افعال القلوب وہ افعال قلوب. آئیے اب افعال قلوب کے بارے میں یہاں گفتگو کا آغاز ہے. کم ہے افعال القلوب. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ افعال قلوب کتنے ہیں. دوسرا ما ہوا عمل افعال قلوب دوسرا ان کا عمل کیا ہے. عمل تو آپ جانتے ہیں افعال قلوب جانتے ہیں نا. ظنن تو کچھ یقین کے معنی میں ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ شروع کے معنی میں ہوتے ہیں افعال قلوب چلیے شروع کے معنی میں ہوتے ہیں یا کچھ یقین کے اور کچھ گمان کے. آئیے عمل کیا ہے آپ جانتے ہیں افعال قلوب کا عمل کیا ہے بولیے بھائی. بھائی تو مبتدا خبر کو نصب دیتے ہیں مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں دونوں کو مفعول بنا کر نصب دیتے ہیں. حل افعال القلوب متصرفۃ کلھا کیا افعال القلوب سب کے سب متصرف ہیں یا جامد ہیں. اس کے بعد متى يجوز الاعمال والالغاء في افعال القلوب. افعال قلوب میں کب عمل جائز ہے اور کب الغاء جائز ہے. کون سا موقع ایسا ہے جب عمل بھی دے سکتے ہیں اور الغاء بھی کر سکتے ہیں. اور متى کیا ہے تعلق افعال القلوب عن العمل. افعال قلوب عمل سے معلق کب ہوتے ہیں یعنی عمل ان کا معلق. ایک ہوتا ہے الغاء ایک ہوتا ہے تعلیق. بڑھائیں گے اس میں آگے چل کے.
پھر کیا ہے بما تختص افعال القلوب، افعال قلوب کس چیز سے مخصوص ہے؟ آئیے افعال قلوب آپ جانتے ہی ہیں کہ افعال قلبی کہلاتے ہیں، ان کا تعلق پریکٹیکلی نہیں ہوتا ہے، روح سے ہوتا ہے ان کا۔ یقین اور گمان کس چیز کا حصہ ہے؟ پریکٹیکلی تھوڑے ہی ہیں، آپ کے دل اور روح کے اندر ہوتا ہے۔ یقین اور گمان تو ظاہری تھوڑے ہی ہیں افعال۔ آئیے افعال القلوب کتنے ہیں؟ پہلا سوال عشر اربعۃ، ہاں افعال القلوب اربعۃ عشر، کتنے ہیں؟ اربعۃ عشر، 14 ہیں۔ وہی قسمان، اس کی دو قسمیں ہیں۔ قسم یفید الرجحان، ان میں سے 14 میں سے ایک قسم، دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کیا ہے جو رجحان کا فائدہ دیتی ہے، رجحان یعنی کسی ایک طرف رجحان، گمان جسے کہتے ہیں ہم۔ بھائی شک کسے کہتے ہیں؟ 50-50 کو نا، اور گمان کسے کہتے ہیں؟ 80-20 وہ کون کون سے افعال ہیں جو رجحان کا فائدہ دیتے ہیں؟ زنہ ہے، خالہ ہے، حسبہ ہے، تینوں کا زعامہ ہے، جعلہ ہے، کیا ہے؟ عدہ ہے، جہجہ ہے، اور وہابہ۔ کتنے ہو گئے؟ زنہ، خالہ، حسبہ، زعامہ، جعلہ، 8 ہو گئے۔ تو وقسم یفید الیقین، کچھ ایک قسم وہ ہے جو یقین کا فائدہ دیتی ہے، جیسے راء، علما، وجدا، الفا، درا، تعلم، یہ 6 وہ ہیں جو یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ فوائد، یہ کہہ رہے ہیں انما سمیت افعال القلوب، انہیں افعال قلوب کیوں کہا گیا؟ انہیں افعال قلوب کہا گیا لأن اغلبها للشک والیقین، اس لیے کہ ان میں اکثر جو ہیں شک اور یقین کے لیے آتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں المتعلقین بالقلب، جو کہ یہ تعلق رکھتے ہیں کس سے؟ قلب سے تعلق رکھتے ہیں نا، پریکٹیکلی تھوڑے ہی۔ بھائی اگر آپ کو شک ہے تو کیا آپ کا شک مجھے دکھ رہا ہے؟ لیکن آپ کا کھانا مجھے دکھ رہا ہے، اگر آپ کھائیں گے کوئی چیز تو وہ کام آپ کا دکھے گا مجھے۔ ابھی پی رہے ہیں مثلا چائے پی رہے ہیں مثلا، مجھے دکھ رہا ہے چائے پیتے ہوئے؟ نہیں دکھ رہا چائے پیتے ہوئے، دیکھیے دکھ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی بات پہ انہیں یقین ہو تو ان کا یقین مجھے دکھ رہا ہے، ان کو کسی بات پہ شک ہو رہا ہے مجھے دکھ رہا ہے نہیں۔ لہذا ان کو افعال قلوب اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کا تعلق قلب سے ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں وَيُلْحَقُ بِهَا ثَمَانِيَةُ أَفْعَالٍ، ان سے افعال قلوب سے ملحق کیا گیا ہے 8 اور افعال کو۔ کون کون سے ہیں یہ؟ اس میں صاف نہیں چمک رہا۔ سیارہ، ردا، ترکا، غادرا، وہبا، تخذا، اتخذا اور جعلا، ان کو 8 افعال یہ ہیں جن کو افعال قلوب سے ملحق کیا گیا ہے۔ جیسے سیارت تینوں خزفن، مٹی خزف بن گئی، مٹی کو جلا کے جو بنا لیتے ہیں وہ ٹھیک رہا پکی بھی مٹی، وَكُلُّهَا مُتَصَرِّفَةٌ، ان یہ جو 8 جو اس سے ملحق کیے ہیں سب کے سب متصرف ہیں، الا وہابا، وہابا کے معنی میں جو کہ سیارہ کے معنی ہیں۔ کیوں؟ فإنها تلزم الماضی، سے فقط یہ ماضی یوز ہوتا ہے، وہابا فقط ماضی آتا ہے، جیسے وہابنی اللہ فدا، فقط ماضی یوز ہوتا ہے، اس کا مضارع ہم کچھ نہیں، متصرف نہیں ہے، جامد ہے۔ وَيُقَالُ لَهَا أَفْعَالُ التَّحْوِيلِ، انہیں افعال تحویل بھی کہا جاتا ہے، لأنها تدل على تحویل موصوف من حیۃ الى حیۃ اخرى، اس لیے کہ یہ موصوف کو ایک حیات سے دوسری کی طرف تحویل کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ مٹی خزف ہو گئی تو ایک حیات سے مٹی سے کیا ہو گئی؟ وہ اینٹ ہو گئی، مثلا بدل گئی، اپنی حیات بدل دی تحول کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں افعال القلوب تدخل علی المبتدأ والخبر، افعال قلوب کہاں داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر، بعد استفاء فاعلها، فاعل پورا ہونے کے بعد، یعنی فاعل ہو اس میں، فتنصبہما، اور ان مبتدا خبر کو اوپر داخل ہو کر ان کو نصب دیتا ہے، مفعولین لہا، در حالی کے دونوں مبتدا خبر اس کے مفعول ہو جاتے ہیں۔ جیسے وجدت العلم نافعا، اصل میں کیا تھا؟ علم نافع تھا، علم نافع تھا، یہ افعال اس پہ داخل ہوئے فاعل کے ساتھ، فاعل ان کا رہے گا، اور یہ ہو گیا علم نافع سے وجدت العلم نافع۔ یا ظننت الدار قریبۃ، اصل میں تھا دار قریبۃ، گھر قریب ہے، اب میں نے گھر کو قریب جانا۔
فائدۃ جمیع افعال القلوب، تمام افعال قلوب، وما الحق بها، اور جو افعال اس سے ملحق کیے گئے افعال قلوب سے وہ 8 افعال، قد تکتفی بنصب المفعول الاول، کبھی کبھی اکتفا کرتے ہیں پہلے مفعول کو نصب دے کر، کب؟ اذا کانت مستغنیۃ عن المفعول الثانی، جب یہ مستغنی اور بے نیاز ہو دوسرے مفعول سے، جب یہ دوسرے مفعول سے بے نیاز ہوتے ہیں تو فقط ایک پہ اکتفا کر لیتے ہیں، وہی نائزین، ایسی صورت میں تعتبروا کسائر الافعال المتعدیہ علی المفعول الواحد، ان کا اعتبار کیا جائے گا باقی تمام افعال کی طرح جو ایک مفعول کو نصب دیتے ہیں، ضربت زیدن، مقولے وہی مان لے گا. وہ تو اب بھی مفعول به ہی ہوتے ہیں لیکن دو مفعول ہوتے ہیں، جیسے ضربت زیدن، نصرت زیدن، ہاں تمام افعال جو ایک مفعول کے متعدی ہوتے ہیں اسی کی طرح مانا جائے گا. فتقول، آپ کیا کہیں گے؟ علمت المسئلہ تھا، میں نے مسئلہ جانا، یعنی اے عرفتها، یا وجدت الضالہ، اے لقیتها، یعنی میں نے گمراہ کو، یعنی ضالہ کھوئے ہوئے کو پایا، یعنی اس سے ملاقات کی. اب یہ کہہ رہے ہیں کل افعال القلوب، تمام افعال قلوب، تتصرف تصرفا تاما، تمام افعال قلوب متصرف ہوتے ہیں، متصرف بھی تام، یعنی پورا ماضی، پورا مضارع، پورا امر سب آتا ہے. اے یشتق منہا، یعنی اس سے مشتق ہوتا ہے مضارع و امر و اسم فاعل و اسم مفعول و مصدر، سب کے سب. یہاں پر تصرف تام سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی ماضی مضارع امر، بلکہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، مصدر سب آتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. وَكُلُّ مَا يُشْتَقُ مِنْهُ، جو بھی اس سے مشتق ہوگا، یہ جو افعال دے رکھے ہیں افعال قلوب سے، يَعْمَلُ عَمَلَ مَاضِيَ، وہی ماضی والا عمل کریں گے جو زننتو نے عمل کیا ہے، زننتو زیدن قائمن، وہی اظنو زیدن قائمن عمل کرے گا. ماضی ہے نا زننتو، 13واں صیغہ، مضارع کیا ہے؟ اظنو 13واں صیغہ جی، اور کیا ہے؟ امر غائب کیا آئے گا 13واں صیغہ؟ امر بالعام ہوگا نا، یظنو تھا، اظنو، لأظنو، کیا ہے؟ لأظن، لأظنہ. اب اس کے بعد ہے نا ادغام میں رفع فتحہ بھی دے سکتے ہیں، قطر بھی اظنہ، یا لیمدہ، لیمدہ، ایسے ہی. ٹھیک ہے. وہی عمل وہ کرے گا، وہی ظانن کرے گا، ظان گمان کرنے والا اس میں فاعل، وہی ظن کرے گا یعنی مصدر. ٹھیک ہے. ما عدا حبا و تعلم، حبا اور تعلم کو چھوڑ کر، ان دو کو چھوڑ کر باقی سارے افعال قلوب متصرف تصرف تام ہیں، لیکن یہ دونوں نہیں ہیں. فإنهما لا يستعملان إلا بصيغة الأمر. حب اور تعلم، حبا نہیں ہے، یہ ماضی نہیں ہے، امر ہے. یہ حب اور تعلم اس لیے کہ یہ استعمال نہیں ہوتے، فقط صیغہ امر استعمال ہوتے ہیں، جیسے حبل ایام مسئلتن، مساملتن، یتعلم شفاء النفس. ٹھیک ہے. قہرہ حدود، قہرہ حدود، سمجھ میں آیا؟ فائدۃ المعنی، حب کے معنی کیا؟ قدر، وقتری، فرض کر، فرض کر. فلیست امرن، یہ امر نہیں ہے وہابہ کا. حب جو ہے وہ بھائی وہابہ کے معنی ہے عطا کرنا، اور حب کے معنی کیا؟ فرض کر. معنی میں کوئی وہ ہے کچھ نہیں. تو یہ حب اس وہابہ کا امر نہیں ہے جو عطا کے معنی میں ہے. یتعلم، علم وہ ہے یا خلاف الامر، یہ امر کے خلاف ہے. تعلم اصل میں تعلم یتعلمو، تعلم یتعلمو، تعلم یتعلمو کا امر کیا ہوتا ہے؟ تعلم ہوتا. تعلم یتعلمو، یتعلم تتعلم، تعلم ہونا چاہیے تھا. نہیں وہ نہیں، حاضر کا مطلب تعلم ہوگا. نہیں، تعلم یتعلمو، لے لیتعلم، تعلم غائب کا، اور حاضر کا علم ہوگا. کیوں؟ یتعلم ہے، تتعلم ایک تے گرے گی، تعلم بنے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں تعلم کے معنی علم ہے، علم ہے، وہی خلاف الامر من تعلم یتعلم کے برخلاف ہے. آئیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرج.